قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے یہ شروعات ہے اور آخر تک انشاءاللہ اس کا تذکرہ رہے گا۔ کئی حصوں میں اس میں گفتگو ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں گزشتہ درس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس بات پر لوگوں کو بہت زیادہ ان کی سرزنش کی تھی کہ لوگوں نے خود سے شریعت بنا لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب سے برا کام ہے اور اللہ کی نگاہ میں یہ انتہائی درجے کا جرم ہے کہ آدمی خود سے کوئی شریعت ایجاد کرے۔ اللہ نے انسانوں کو آزمائش کے لیے بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ کی عبادت اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، اپنی مرضی سے نہ کریں۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنی جانب سے بہت ساری چیزیں شریعت کے اندر گڑھ لی تھیں اور اپنی جانب سے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے شریعت کا نام دے دیا تھا کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ نے اس پر انہیں بہت سرزنش کی۔ اب اس کے بعد یہ اسی کا سلسلہ تھا جو اب آگے یہیں سے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر احکامات ذکر فرمائے ہیں اور یہ کل 10 احکامات ہیں، اور بھی ہیں، 10 احکامات مین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ احکامات وہ ہیں جو تمام شریعتوں میں یکساں رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتاری ہوئی تمام شریعتوں میں یہ احکامات یکساں طور پر رہے۔ اور جو 10 کمانڈمنٹس کے نام سے تورات کے اندر جو احکامات ملتے ہیں، احکام عشرہ انہیں کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس، 10 احکامات، وہ بھی انہی میں سے شامل ہیں، وہ بھی انہی میں داخل ہیں۔ تو پہلے تو پڑھتے ہیں اسے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے نبی آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے تم منع کر دیا ہے۔ پہلی بات، وَلَأَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ تم کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو خرچ کرنے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ گندگیوں کے قریب بھی مت جاؤ، جو ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں، دونوں میں سے کسی کے قریب مت جاؤ، اور کسی نفس کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، سوائے یہ کہ جو اس کا جائز طریقہ ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم انہیں سمجھ سکو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، سوائے یہ کہ جو ایک اچھا طریقہ ہے، عمدہ طریقہ ہے، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنے بازوؤں کو مضبوطی کے عمر کو پہنچ جائے، مضبوط ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، اور جب تم کچھ کہو تو عدل کرو، اور چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔
वबिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, और ये वो चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इनकी वसीयत कर रहा है, लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम नसीहत हासिल कर सको। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, और ये मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है, फत्तबिऊह, इसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल, और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे रास्तों की पैरवी न करो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, वरना वो शैतान मरदूद तुम्हें उसके रास्ते से हटाकर दूसरी तरफ ले जाएगा। ज़ालिकुम वस्साकुम बिह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इसकी वसीयत कर रहा है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। फिर इसके बाद हमने मूसा को किताब दी थी, वो चीज़ मुकम्मल करते हुए उनके ऊपर जिन्होंने बहुत अच्छे तरीक़े से किया, और जिसके अंदर तफसील थी, हर शय की हिदायत थी और रहमत थी, शायद कि वो अपने रब से मुलाकात पर ईमान ले आए। वहाज़ा किताबुन, और ये किताब है, अंज़लनाहु मुबारकुन, ये जो हमने किताब नाजिल की है इंतहाई मुबारक किताब है, फत्तबिऊह, इसकी पैरवी करो। वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये अहकामात अभी ये अहकामात चल रहे हैं, इनकी तशरीह अभी करते हैं हम। पहले ये पूरा जहाँ तक ये चल रहा है पूरा बयान कर देते हैं। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने किताब तुम्हारे ऊपर उतारी है। ये इसलिए उतारी, कहीं तुम ये ना कहो कि किताब जो उतारी गई थी वो हमसे पहले दो गिरोहों पर उतारी गई थी, यानी यहूदियों पर, ईसाइयों पर। तो मुशरिकीन मक्का से खिताब है कि कहीं तुम ये ना कहो कि किताबें जो उतारी गई थी वो तो यहूद और नसारा के लिए उतारी गई थी, हमारे लिए तो उतारी नहीं गई, तो वो पैरवी करें, हम क्यों करें। तो कहीं तुम ये सब बातें ना कहो। और फिर तुम ये भी कहो इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हम तो उनके पढ़ने से बिल्कुल गाफिल थे। उनकी ज़ुबान इब्रानी ज़ुबान और सुरियानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, और हमारी ज़ुबान अरबी ज़ुबान है, तो हम कैसे उसे पढ़ते। औ तक़ूलू, या तुम ये कहने लगो लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब, कि अगर हमारे ऊपर भी कोई किताब नाजिल की जाती, हमारे लिए कोई किताब नाजिल की जाती, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम उनसे भी ज़्यादा हिदायत पर आ जाते। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तो तुम्हारे रब की तरफ से बय्यना आ चुका है, वाज़ेह तौर पर निशानियाँ आ चुकी हैं। व हुदन व रहमा, हिदायत है, रहमत है। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की इन आयतों को, अल्लाह की इन निशानियों को जो झुठलाए, व सदफ़ अन्हा, और उससे मुँह मोड़ ले। सनज्ज़िल लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना सूअल अज़ाब, अनक़रीब हम बदला देंगे उन लोगों को जो हमारी आयतों से मुंह मोड़ रहे हैं, बहुत सख्त दर्दनाक सख्त बदला देंगे। बिमा कानू यस्दिफून, क्योंकि वो उससे अपना मुंह मोड़ लिया करते थे। हल यंजुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइका, क्या ये इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़रिश्ते आ जाएं इनके पास। औ यातिया रब्बुक, या तुम्हारा रब आ जाए। औ यातिया बादु आयाति रब्बिक, या तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ आ जाएं। यौम याति बादु आयाति रब्बिक, जिस रोज़ अल्लाह की वो बाज़ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, किसी नफ्स को उसके ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल, जो पहले ईमान न लाई हो। औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, या जिसने अपने ईमान से कोई फ़ायदा ना उठाया हो, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, ऐ नबी आप कह दीजिए कि इंतज़ार करो तुम, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये तशरीह करेंगे, लेकिन पहले ही बता दें कि यहाँ पर ये बात मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जब क़यामत का दिन होगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह, जब सब के सब लोग अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे, दोबारा ज़िंदा होकर सब खड़े होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श, अल्लाह अपने अर्श पर बैठा हुआ, नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आएंगे लोगों के दरमियान। 8 किस्म के फ़रिश्ते उसके अर्श को, पाए को थामे हुए होंगे। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अल्लाह आ जाए हमारे सामने तब हम कुछ करें, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। या इसी तरीके से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब फ़रिश्ते इनके पास में आ जाए, फ़रिश्ते जब मौत के वक्त आ जाते हैं, उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आदमी फ़रिश्तों को देख ले तो फिर कोई ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह क़यामत से पहले कुछ निशानियां हैं, बड़ी निशानियां,
جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا زمین سے دابۃ الارض کا نکلنا، یا دجال کا نکلنا، یہ سب جو بڑی نشانیاں ہیں جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ابھی اس کی تھوڑی تشریح اور کریں گے۔ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وکانوا شیعا، اور الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان سب کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتائے گا جو یہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکیاں لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا اسے زیادہ ملے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور اگر کوئی گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزی الا مثلہا، تو اسی ایک گناہ کے برابر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے، صراط مستقیم کی جانب مجھے ہدایت کی ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ وہ دین ہے جو بالکل سیدھا دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، سب سے کٹ کر، سارے بتوں سے کٹ کر ایک اللہ کی جانب۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، میں پہلا فرما بردار ہوں۔ قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بناؤں؟ وہو رب کل شیء، وہ تو ہر شے کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو بھی نفس جو بھی کرے گا، ہر جان، ہر جاندار، انس اور جن جو بھی کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ کوئی دوسرا نہ اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب کو تمہارے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر تمہارا رب تمہیں بتائے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں اس زمین کا جانشین بنایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں بعض کو بعض پر درجوں کے لحاظ سے فضیلت بخشی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ، جو بھی اس نے تم کو دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک تمہارا پروردگار، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر یہ سورہ انعام ختم ہو جاتی ہے ان احکامات کو لیے ہوئے۔ آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ احکامات پوری شریعت کا خلاصہ ہے، مکمل طور پر شریعت کا خلاصہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا، اور مستقبل کی پیشن گوئی بھی اس کے اندر موجود ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے، بنی اسرائیل سے خطاب کہہ کر ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل کی، موسیٰ کو ہم نے بھیجا، اور موسیٰ کو ہم نے صرف ایسے ہی نہیں بھیجا، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً، ہم نے موسیٰ کو جو شریعت دی بڑی واضح طور پر دی، صاف ستھری شریعت، ایک ایک حکم اس کا واضح، ہر طریقے سے واضح، اور یہ ہدایت تھی، ہدی و رحمہ، ہدایت تھی، رحمت تھی، تاکہ وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئیں۔ لیکن ہوا ایسا نہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب تورات کو چھوڑ دیا، اور خود موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور مختلف گروہوں میں وہ بٹ گئے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس کے اوپر جو فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ موسیٰ کے ساتھ جو ہوا، اس کی قوم نے جو کیا، اور عیسیٰ کی قوم نے جو ان کے ساتھ کیا، وہ تو تمہارے سامنے روشن ہے۔ اب تم اپنے لیے حکم سنو، جو تمہیں کرنا ہے اس کے بارے میں بات سنو۔ میرا جو راستہ ہے، ھذا صراطی مستقیما، وہ بالکل سیدھا راستہ ہے،
اس میں کوئی ٹیڑھپن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ وہ اصل میں بات یہ تھی کہ اس وقت کے زمانے میں بہت ساری چیزیں اللہ نے نہیں بتائی تھیں، اب ہم کچھ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دین کا حصہ بن جائیں۔ ان سب کی کوئی گنجائش نہیں، ان سب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ راستہ بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے۔ اور فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف قسم کے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ شیطان مردود تم کو تمہارے جو سیدھا راستہ ہے اس راستے سے ہٹا کر الگ فرقوں میں ڈال دے گا، الگ راستے میں ڈال دے گا۔ تو آپ نے یہاں پر یہ بات بہت اچھی طرح سے محسوس کر لی، اور اس کو ہمارے نبی نے جتنا واضح کیا بہت اچھے انداز میں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، بالکل سیدھی، ایسے لکیر کھینچی زمین پر، سیدھی لکیر ایسے۔ صحابہ کرام نے غور سے دیکھا، اللہ کے رسول کی کوئی بات فالتو تو ہوتی نہیں تھی، فضول قسم کی تو ان کے پاس کوئی چیز تھی ہی نہیں، بڑی دانشمندانہ باتیں انتہائی۔ اب صحابہ کرام غور کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا، اللہ کے رسول نے ایسے لکیر کیوں کھینچ دی زمین کے اوپر، بالکل سیدھی لکیر۔ صحابہ کرام لکیریں ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کے دائیں بائیں اور لکیر کھینچ دی، ایسے 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 ایسے، دائیں طرف لکیر۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکیر کیا، ادھر ادھر بھی لکیر۔ آپ نے کہا یہ میرا راستہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہ اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں، جو مجھ پر شروع ہوتا ہے مجھے پر ختم ہوتا ہے، مجھ پر شروع ہوا مجھے پر ختم ہوا، یہ میرا راستہ ہے۔ اور دائیں بائیں راستے شیطان کے راستے ہیں، ان دائیں بائیں راستوں پر اگر کوئی چلے گا تو وہ گمراہی کے راستے میں جا پڑے گا۔ ایک روایت میں اس کو اور واضح طریقے سے واضح کیا، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، افترقت بنو اسرائیل ب72 ملۃ، 72 فرقوں میں بنی اسرائیل بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی قوم ایک اور فرقے ان کے یہاں 72، اور فرمایا کہ وَتَفْتَرِقُونَ، اور تم لوگ کا جہاں تک تعلق ہے ب73 ملۃ، تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، وہ 72 میں ہوئے تم 73 میں ہو جاؤ گے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے بس ایک کو چھوڑ کر۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ اب آپ یہاں پر سب سے پہلے تو اس بات پر غور کریں کہ صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ تم لوگ بہت سارے فرقوں میں بٹ جاؤ گے، اتنا کہنا کافی تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا۔ پہلے آپ نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہاں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر بھی نبی کی بات تو وضاحت کے لیے ہے، اصل تو یہی ہے، یہاں سے نبی کی باتیں اٹھتی ہیں، ان کی تشریحات ہوتی ہیں۔ جو حدیثیں ہیں آج ہمارے سامنے، اللہ کے رسول کی جو حدیثیں ہیں وہ کوئی الگ کی چیز نہیں ہے، وہ اسی شریعت کا حصہ، اسی قرآن پاک کا حصہ ہیں۔ وہ یہ وحی مطلوع ہے، یہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے، وہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے لیکن ہے وہ بھی وحی۔ ساری حدیثیں قرآن پاک کی تفسیر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں ہیں، اس کے بیان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور تم 73 فرقوں، اس سے زیادہ۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے 73 فرقے، اس کا مطلب وہ 73 مطلب نہیں ہے کہ 73 کا مطلب صرف 73 نہیں، یہ 73 کا لفظ ہوتا ہے تکثیر کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 50 مرتبہ تم سے کہا ہے، بس سمجھ میں نہیں آتی تمہیں، سینکڑوں مرتبہ کہہ چکے ہیں، 1000 بار کہہ چکے ہیں تم سے۔ یہ آدمی جب 1000 بار کہتا ہے، سینکڑوں بار کہہ چکے ہیں، دسیوں بار تم سے کہہ چکے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 10 ٹائمز، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کو، زیادہ کثرت مراد ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔
ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ولو استغفرت لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم. تم ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو. یہ منافقین کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی. تم ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو. اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے. یہ قرآن پاک میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو منافقین ہیں حقیقت میں تو مشرکین ہیں، تو ان کے لیے اگر تم 70 بار معافی مانگو گے تو بھی ہم معاف نہیں کریں گے. تو اب یہاں پر کیا مطلب ہوا؟ 70 بار کا کیا مطلب ہے کہ اگر 71 بار 72 بار معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ کثرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کہ 70، یہ ایک عدد تکثیر کہلاتا ہے، ذاتی کا عدد. تو اسی لیے فرمایا کہ تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی وہ 72 میں ہوئے تم 73 میں، اس سے زیادہ، جتنا وہ تقسیم ہوئے نہیں اس سے زیادہ تم تقسیم ہو جاؤ گے فرقوں میں. اب وہ گرہ پکڑیے کہ بنی اسرائیل کی مثال کیوں دی. جب بھی کوئی مثال دی جاتی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی. کوئی بھی آپ مثال دیں گے، کسی سے بھی مثال دیں گے تو کچھ نہ کچھ مماثلت پائی جائے گی. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں چاند کی طرح ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سے مماثلت ہے. جیسے چاند خوبصورت ہے ویسے یہ بھی خوبصورت ہے. آپ نے کہا فلاں شیر کی طرح ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جیسے فلاں شیر بہادر ہوتا ہے ویسے یہ بھی بہادر ہے. تو کچھ نہ کچھ مماثلت آپس میں پائی جاتی تب مثال دی جاتی، بغیر اس کے مثال نہیں دی جاتی. اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے درمیان اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً، مکمل کرتے ہوئے، اور فی وتفصیلا لکل شیء، اس کے اندر تورات میں ہر چیز کی تفصیل موجود تھی. وہ ہدی و رحمہ، وہ ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی. تورات بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کے. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کا پہلا جرم جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ ذکر یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ اللَّهَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یامرکم، اللہ کا حکم یہ ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے کی قربانی کرو. کہنے والا کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام وضاحت یہ کہا، حالانکہ ایک نبی کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، نبی کو یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی تو کہتا ہی ہے اللہ کا پیغام پہنچانے والا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے واقف ہیں، اس اجڈی اور ہر دھرم قوم سے آپ واقف ہیں، اسی لیے بڑے وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کی قربانی کرو. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. اللہ کا نام لے کر کوئی مذاق کرے گا؟ یہاں پر اس پورے واقعے کے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ وہ کیسی گائے ہو. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ گائے ہو مطلب نہ بوڑھی ہو نہ بہت بالکل بچہ ہو، کہ درمیانی گائے جسے ہوتی ویسے گائے ہونی چاہیے، بالکل بچہ بھی نہ ہو بالکل بوڑھی بھی نہ ہو. کہا نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا، کچھ اور بتائیے، کوئی رنگ کیسا ہو اس کا؟ کہا اس کا رنگ بالکل زرد ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، بہترین رنگ ہو اس کا، سرخ بے خوبصورت سا جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. کہنے لگے نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی بات سمجھ میں نہیں، کچھ اور بتائیے. کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس کو نہ کبھی جوتا گیا ہو، نہ اس سے کوئی کام لیا گیا ہو، نہ اس پر کوئی بوجھ رکھا گیا ہو، نہ اس پر کوئی داغ اور دھبا ہو، پوری گائے ہونی چاہیے. کہا ٹھیک ہے کریں گے. اب اس پورے واقعے سے جو اللہ نے جو یہ واقعہ پیش کیا ہے قرآن پاک میں، جس کو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، وہ تو ہم لوگ کے لیے کیا ہے نا، کہ ہم لوگ جانیں. اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے فرمان کو سن کر طبیعت ٹال مٹول کرتی ہے، طبیعت اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی.
وہ سوچ رہے ہیں کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے، اللہ کرے جھوٹ ہو جائے، اللہ حکم بدل دے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ موسیٰ کا حکم آیا اور بنی اسرائیل کو فوراً عمل کرنا چاہیے، نبی کا حکم ہے فوراً عمل کرے، لیکن وہ عمل نہیں کر رہے، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے بہانے تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا کیسی گائے ہو، اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، اچھا یوں ہے پھر یوں ہے پھر یوں، دنیا بھر کی باتیں۔ تو یہ جو ٹال مٹول کا مزاج ہے، نبی کی بات سن کر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ بہت بڑا جرم ہے جسے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ آج آپ غور کر کے دیکھیں، آج بنی اسرائیل کا یہ جرم ہم مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی تھی۔ ہمارے یہاں نبی کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات ہے، نبی کی حدیث ہے، لیکن دل اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دل کہتا ہے کہ اس حدیث کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ جب عمل کرنے کا میدان آ جائے گا تو یہیں پر پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں لوگ، یہیں پر سچائی اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے والا ہے اور کون ہے جو صرف باتیں کرنے والا ہے، یہیں پر پتہ چلتا ہے۔ یوں تو سب کوئی مسلمان کا ایسا فرقہ ہوگا جو یہ نہ کہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے، ہوگا کوئی؟ سوچیے۔ اچھا، اب اس بات کو بنی اسرائیل پہ رکھو، کیا بنی اسرائیل کا کوئی فرقہ آج بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم موسیٰ کو نہیں مانتے؟ کوئی بنی اسرائیل کا فرقہ ایسا ہے جو یہ کہے ہم تورات نہیں مانتے؟ کوئی ہے؟ سارے 72 فرقوں میں تقسیم ہیں، 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور تورات کے سب ماننے والے، اور موسیٰ علیہ السلام کو سب ماننے والے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر فرقے کیسے ہوئے؟ اب یہ حدیث بتائے گی ہم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ یہ حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابن ماجہ کی ہے، اور اس سے پہلے والے درس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل فرقوں میں کیسے بٹے، اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح فرقوں میں تو نہیں بٹے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ سارے لوگ تورات کے ماننے والے، سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جنت دوزخ کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، سارے یہودی، اور فرقوں میں بٹے۔ کیسے بٹے فرقوں میں؟ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، وہ پہلے عیسائی تھے پھر ایمان لائے تھے، اور چند ہی دن ہوئے تھے، 3-4 روز ہوئے تھے ایمان لائے ہوئے۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ کہا قرآن پاک نے کہا ہے ہم لوگوں کے بارے میں، یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل نے اپنی پوری تاریخ میں آج تک کبھی اپنے علماء کو درویشوں کو رب نہیں بنایا، کبھی رب نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کیوں؟ اچھا، کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال کیا ہو، تم نے حلال مان لیا، انہوں نے حرام کیا، تم نے حرام مان لیا؟ اذا حلوا علیکم شیئا استحللتموہ واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموہ، جب انہوں نے کسی چیز کو حلال قرار دیا تم نے حلال مان لیا، انہوں نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تم نے حرام مان لیا، ایسا ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہوا۔ کہا یہی تو ہے رب بنا لینا، اسی کا نام تو ہے رب بنا لینا۔ ایک عالم، ایک مولانا، ایک عالم دین وہ بات کہہ رہا ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، جو نہ تورات میں ہے نہ موسیٰ کی کتاب میں ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے تورات، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک عالم اٹھتا ہے کہتا ہے تورات کا یہ مطلب، دوسرے نے کہا یہ مطلب، تیسرے نے کہا یہ مطلب، چوتھے نے کہا یہ مطلب، کچھ لوگ اس کے فالوور ہو گئے، کچھ اس کے فالوور ہو گئے، کچھ اس کے فالوور ہو گئے۔
ایک نے اس کو کافر کہا، اس نے اس کو کافر کہا، اس نے ان کو کافر کہا۔ انہوں نے کہا تورات کو ہم سمجھنے والے، اس نے کہا نہیں ہم سمجھنے والے، اور اس کے بعد پھر تورات کے چتھڑے اڑا دیے ان لوگوں نے۔ قرآن پاک نے تو کہا یبدلون الکلم عن مواضعہ، تورات کے جو احکام تھے، اس کے جو الفاظ تھے، اس کو تبدیل کر دیا۔ ہم کیا کہنا چاہتے تھے اس کا مطلب انہوں نے کچھ اور نکال دیا۔ ایک پورا دین ایک الگ تیار ہو گیا۔ اللہ نے کہا رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، یہ سب طور طریقے رہبانیت کے یہ ہم نے نہیں کہے تھے، انہوں نے خود ایجاد کیے، ہم نے نہیں کہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں فرقہ بنتا ہے اس طور پر کہ جب آپ اس کی قرآن اور حدیث، جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس سے الگ ہٹتے ہیں تو ایک فرقہ بنتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوگا، وہ کہے گا نہیں یہ دین ایسے ہے، آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اب چونکہ محمد الرسول اللہ کی بات آئے گی تو سب جھک جائیں گے، لیکن بات تو محمد رسول اللہ کی نہیں ہے، بات تو کسی اور کی۔ تو کچھ لوگ اس کو ماننے والے ہوں گے، کچھ اس کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، دوسرا کہے گا بالکل نہیں عالم ہے۔ ایک کہے گا نہیں صاحب انہوں نے تو دین کو بہت زیادہ جانا، دوسرا کہے گا نہیں انہوں نے کچھ نہیں جانا۔ ایک حلال کہے گا، دوسرا حرام کہے گا۔ ایک نے کہا جائز ہے، دوسرے نے کہا ناجائز ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دین جسے اللہ نے مکمل کر دیا۔ فرمایا اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا، دین اسلام کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر اپنے پاس بلا لیا۔ اب دنیا میں ان کا کام تو بچا نہیں، دین تو مکمل کر دیا۔ اللہ نے کہا اس دین کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے، یہ دین قیامت تک رہے گا۔ جس نبی پر نازل ہوا اس نبی نے پورا دین پہنچا دیا اور ہدایت کر دی۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے، میری جانب سے، اگر تمہیں ایک بھی بات معلوم ہوگی تو دوسرے تک پہنچا دینا، میری جانب سے۔ لوگ یہ بات بھول گئے، میری جانب سے، اپنے بزرگوں کے قصے سنانے لگے، اپنے لوگوں کے واقعات سنانے لگے۔ ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، ہمارے شیخ ایسا فرمایا کرتے تھے، حضرت نے یوں فرمایا، یہ حضرت کی پوری داستان بنتی چلی گئی۔ اور جو واقعی حضرت تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں کنارے ہو گئی، سائیڈ لائن ہو گئی۔ یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا، بنی اسرائیل نے یہی کام کیا تھا کہ موسیٰ اور تورات دونوں کو کنارے کر دیا اور اپنے اپنے بڑے بڑے علماء بنا لیے۔ ایک بہت بڑے عالم، ان کے پیچھے یہودی چلنے والے۔ اب سارے لوگ تو ان کے پیچھے چلیں گے نہیں، کچھ دوسرے لوگ کہیں گے نہیں ہم ان کو بالکل نہیں مانتے، کوئی دوسرے کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے کچھ لوگ چل پڑے، تیسرے کھڑے ہوئے۔ اس طرح وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، باوجود ہے کہ تورات بھی ان کے ہاں موجود تھی ایک، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی تھا۔ جب پورا دین اسلام کا ملیا میٹ کر دیا ان لوگوں نے، تو اللہ نے اس پورے دین کو کنارے کر دیا اور نیا دین نازل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لوگوں نے انہیں بھی ویسے ہی سلوک کیا ان کے ساتھ۔ پھر اللہ نے آخری طور پر بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہا کہ ہم نے تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے یہ انا نحن نزلنا الذکر، یہ جو یاد دہانی ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ ہم اتار رہے ہیں، یہ شریعت ہے، یہ ہم اتار رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا، دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، کسی سے کہیں کہ وہ اللہ نے جو کتاب اتاری تھی قرآن پاک وہ لاؤ، آدمی آپ کے سامنے کتاب لا کر رکھ دے گا۔ پوری دنیا سے آپ کتابیں جمع کر لیجیے، قرآن پاک کے ایک نسخے میں ایک نقطے کا فرق نظر نہیں آئے گا، کہیں پر بھی کوئی فرق نظر نہیں۔ اللہ کی کتاب کسی کونے میں آپ چلے جائیں اور کہیں ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مجموعہ دکھاؤ، لوگ آپ کے سامنے کہہ دیں گے یہ لیجئے بخاری ہے، یہ لیجئے مسلم ہے، پیش کر دیں گے، لیجئے۔ آپ کہیں ہمیں اور حدیثیں دکھاؤ، کہ یہ لیجئے ترمذی، آپ کہیں اور دکھاؤ، ابو داؤد ہے۔
پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک واعظ، ایک ایک نصیحت، ایک ایک تقریر، جو چھپ کر کی، جو کھل کر کی، جو اکیلے کمرے میں کی، جن میں ایک شوہر اور بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی موجود نہیں، ام المومنین پر سلام ہو، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری امت کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اندر کی زندگی، باہر کی زندگی سب موجود ہے آپ کے سامنے۔ سفر میں آپ نے تقریر کی، وہ بھی موجود ہے۔ رات میں اٹھ کر آپ نے کبھی لوگوں سے بات کی، وہ بھی موجود ہے۔ دن میں تقریر کی، وہ بھی موجود ہے۔ ایک آدمی سے کہا، وہ بھی موجود ہے۔ دسیوں آدمی سے کہا، وہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے کہا ایک ایک قول موجود ہے۔ اب کیا یہ امت اگر اس کا دماغ بالکل اپنی حالت میں صحیح ہے تو کیا اپنے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا سکتی ہے؟ سوچو ذرا سا۔ اور اگر یہ قوم، یہ ملت اپنے نبی کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلی جائے تو کیا اس کو سزائیں نہیں ملنی چاہیے؟ کیا اس کی پیٹھ پر عذاب نہیں، عذاب کے کوڑے نہیں پڑنا چاہیے؟ کیا اسے بلندیوں سے اٹھا کر زمین میں رگڑ نہ دیا جائے؟ کیا اس پر ذلتیں اور پستیاں مسلط نہ کر دی جائیں؟ جو اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر، جن کی ایک ایک بات سورج کی طرح سے روشن ہے اور موجود ہے، اور آپ کہیں کہ ہاں حدیث تو ہے، صحیح بھی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے تو امام کا مسلک نہیں ہے، ہمارا تو مسلک الگ ہے۔ یہ مسلک کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تم امتی ہو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ مسلک بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ حدیثیں ہیں، تم کہو کہ پھر ہم حدیثیں سمجھ نہیں پا، حدیثوں کو سمجھانے والے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام سے لینے والے ان کے تابعین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہیں کہ نہیں نہیں صاحب اس میں تو یہ موجود نہیں، لیکن ہم 40واں کریں گے صاحب، ہم تو 40واں کریں گے، ہم تیجا بھی کریں گے، ہم برسی بھی منائیں گے، ہم قبر کے اوپر چادر بھی چڑھائیں گے، ہم قبر کے اندر عطر اور کیوڑا بھی چھڑکیں گے، ہم اس کے اوپر اگربتی بھی لگائیں گے۔ یہ سب کوئی پوچھے کہ اس میں حدیثوں میں تو نہیں ہے؟ ہاں، ہر چیز کے حدیثوں میں ہے کیا؟ سوچو پہلے، کتنی بڑی بات کہہ دی آپ نے، کتنا بڑا جملہ کہہ دیا آپ نے کہ کیا ہر چیز حدیثوں میں نہیں؟ یہاں قرآن پاک نے بالکل انہی لفظ کو پکڑا ہے، بالکل سیم یہی لفظ، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل موجود تھی، وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ منہ موڑ لیا ان بنی اسرائیل نے اس ہماری اتاری ہوئی شریعت سے، تو ہم نے بھی ان سے منہ موڑ لیا، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور کہا ہے ان عدتم عدنا، اگر تم واپس پلٹ آؤ تو ہم بھی واپس پلٹ آئیں گے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن پر، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہیں، یہود اور نصارہ دونوں سے، اگر تم واپس آ جاؤ ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کے لیے بھی تو یہی ساری باتیں ہیں جو قرآن، ابھی ہم نے کہا نا آپ کے سامنے کہ بالکل پورے خلاصے کے طور پر اللہ نے بیان کیا، اور پھر یہ بھی بیان کیا، لوگ یہ کہتے تھے بنی اسرائیل جب تورات اور انجیل کی باتیں کرتے تھے تو مکہ کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر، ہمارے لیے کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی، ہمارے درمیان کوئی نبی ایسا بھیجا گیا ہوتا جیسے موسیٰ آئے، جیسے عیسیٰ آئے، اور جیسے ہمارے ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے، تو ہم سب سے زیادہ ہدایت پر عمل کرنے والے ہوتے۔ بے عین ہی یہی الفاظ بعض مسلمان بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تو یوں کرتے، ایسا کرتے، یوں کرتے، ایسا کرتے، کہتے لوگ اگر ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے، کاش کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں، صحابہ دوڑتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کو حدیث پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تم دائیں دیکھتے ہو، بائیں دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو ہمارے مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، ہمارے مولانا کیا کر رہے ہیں، ہمارے امام کیا کر رہے ہیں، مسجد کا امام ہمارے کیا کر رہے ہیں، ہمارا مسلک کیا کر رہا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تمہارے ایمان کا جب یہ عالم ہو تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر ہوتے تو کیا حالت ہوتی، اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن دنیا میں تو
حالات موجود ہیں، اللہ کے رسول کی بات موجود ہے تمہارے سامنے، قول رسول موجود ہے تمہارے سامنے، اور اگر عمل کرنے کے لیے تمہارا دل تیار نہیں ہے تو تم سوچ لو کہ تمہارا شمار منافقین میں ہونا چاہیے یا مومنین میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کر بھاگنے والے، کانوں میں انگلی دے لینے والے، وہ مومنین تھے یا منافقین تھے؟ سوچ لو۔ جو کہتے تھے جب یہاں بیٹھتے تھے قالوا انا معکم، جب وہاں جاتے تھے اپنے دوستوں کے پاس تو کہتے تھے انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے تھے جب مسلمانوں کے پاس میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کی طرح، آپ ہی کے پاس، آپ ہی جیسے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ بھی، ان سے تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے دل کی حالت اللہ جانتا ہے، لیکن ٹھیک ہے تم مسلمانوں میں شمار ہو، ٹھیک ہے، آؤ پڑھو نماز، کوئی بات نہیں، پڑھو۔ کل جب جنت جانے کا وقت آئے گا تو تم کو بھی نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھو گے اور کہو گے دیکھو ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا۔ اور اس کے بعد جب پل صراط کا موقع آئے گا اور ہر آدمی اپنے ایمان کی روشنی میں آگے بڑھے گا، گھوپ اندھیرا کر دیا جائے گا، اور پل صراط ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور آدمی اب اس پر چڑھ کر جائے گا، جس کے پاس ایمان ہوگا وہ جائے گا، بغیر ایمان والا نہیں جائے گا۔ اس موقع پر پتا چلے گا کہ جب انہوں نے قدم رکھا اور جہنم کے اندر گر پڑے، تمہارا داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا تھا، وہ بیکار رہ گیا۔ اللہ یستہزئ بہم، تم دنیا میں اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، مومنین کو دھوکہ دے رہے تھے، اللہ نے تمہیں وہاں پر مزہ چکھا دیا، اس کا انجام دیا تمہیں۔ لہٰذا ایمان، اس ایمان کی روشنی میں پل صراط آدمی پار کرے گا، اور پل صراط پار کرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ یاد رکھیے، پل صراط پار کرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ پل صراط سے پہلے لوگوں کو نامہ اعمال بانٹ دیے جائیں گے، کسی کو داہنے ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ والوں کو تو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اب بچے داہنے ہاتھ والے، یعنی وہ جن کو جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے سے پہلے گھپ اندھیرا کر دیا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر اس پر پل بنا دیا جائے گا، اس پل پر سے گزر کر اب ادھر جانا ہے جنت میں۔ جنت ہے، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جنت ہے، لیکن اس پر گزرنے کے لیے پل پر سے گزرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض تو ایمان والے ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ پیر اس پر انہوں نے رکھا اور سن سے ادھر پہنچ گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اتنی تیزی سے وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ ایمان، جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا، ادھر انہوں نے پیر رکھا اور فوراً تیزی سے وہاں پہنچ گئے، چل کے نہیں جانا پڑے گا۔ اور کچھ وہ ہوں گے جو پیر رکھیں گے پھر دھیرے دھیرے چلیں گے، کسی نہ کسی طرح پار کر کے نکل جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جب چلیں گے تھوڑی دور چلیں گے تو جہنم کے وہ آنکڑے نکلیں گے، زنجیریں نکلیں گی اور ان کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، وہیں گر جائے، کٹ کر گر جائے گی اسی کے اندر۔ تو ہاں، یہ جو مومنین اور منافقین کا فرق ہے، وہ فرق کرنے والی ایک چیز ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو کہ نہیں، رسول کی اطاعت کرنے والے ہو کہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کر اگر تم ادھر ادھر منہ موڑتے ہو، ادھر دیکھتے ہو، دائیں بائیں دیکھتے ہو، یہ ایک تو پھر تمہارا شمار مومنین میں نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک کیٹیگری اور ہے جسے ہم گنہگار کہتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم مانتے تو اللہ اور اس کے رسول کو ہیں، یہ ہے، لیکن عمل کرنے میں پیچھے ہے، اور جیسے ہی اسے ٹوکا جاتا ہے وہ مانتا ہے کہ ہاں ہم نے غلط کیا۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنے نبی نبی کے پیچھے ہی چلتا ہے وہ، لیکن کوتاہ ہے عمل کرنے میں کوتاہی ہے۔ یہ عمل کی جو کوتاہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، وہ چاہے گا تو تمہاری ایمان کی حالت کو دیکھ کر، تمہاری محبتوں کو دیکھ کر تمہارے تمام گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمہارا معاملہ منافقین والا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ضد اور ہٹ درم، یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔
ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہوں گے فی الدرک الاسفل، بالکل جہنم کے سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا اس کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بات اور فرمائی، کہا کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ہماری آیتوں سے منہ موڑ لیا ہے انہیں ہم سخت ترین عذاب دیں گے۔ اس کے بعد کہا کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ انتظار کس بات کا ہے؟ تمہارے جو آپس کے معاملات ہیں ان کا فیصلہ اللہ رب العزت خود فرمائے گا۔ تمہارے درمیان جو اختلافات ہو رہے ہیں ان اختلافات کو اللہ رب العزت قیامت کے دن وہاں پر حل کرے گا۔ وہاں پر یہ پتا چلے گا کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ اس کا تذکرہ ابھی یہاں پر آیا ہے کہیں پر کہ جو اختلافات ہوں گے اللہ رب العزت وہاں پر وہ جو ہے فرمائے گا۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ دیکھیے 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو موت کا وقت جوں قریب آتا جاتا ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتے آ جاتے ہیں تو انسان کے حلق سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ آواز سے نکلتی ہے، غر 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 کی آواز سے نکلتی ہے، گڑگڑاہٹ سی آواز سے نکلتی ہے۔ اس کو غرغرہ کہتے ہیں۔ یہ غرغرہ اس وقت ہوتا ہے جب روح کھنچتی ہوئی حلق میں آ جاتی ہے اور پھر یہاں سے آنکھوں کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آنکھوں کے راستے سے جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کو تکتی رہتی ہے، اس نگاہ کو دیکھتے کہ انسان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہو رہا ہے نا، ابھی تک اس کا کبھی تجربہ ہوا نہیں کہ اس کا اپنے جسم سے ہی کوئی چیز نکل رہی ہو اور نکلتے ہوئے محسوس بھی کر رہا ہو، پھر وہ نکل رہی ہو اور ایک دم سے یہ چیز، تو ایک وہ الگ کی کیفیت ہوتی ہے جہاں پر انسان بالکل عجیب و غریب حالت میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ بالکل اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مومنین ہے تو خیر جانتے ہی ہیں، مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں، فرشتے آتے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے، کہتے ہیں گھبراؤ مت، ہم تو تمہارے ساتھ تھے دنیا میں بھی اور اب یہاں سے ساتھ چلیں گے، تم کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہیں دنیا میں دکھائی نہیں دیتے تھے لیکن ہم تھے تمہارے ساتھ میں، اب ہم تم کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ فرشتے ہیں موت کے، جب انسان کو دکھائی دینے لگتے ہیں، یہ غرغرے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں، اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ اس وقت کوئی کہے کہ میں ایمان لے آیا، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، یہ معافی معتبر نہیں۔ اس سے پہلے تم کفر سے معافی مانگ لو، وہ بھی قابل ہے، کفر سے، شرک سے، بڑے جرم سے معافی مانگ لو، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ لیکن جب موت کا بالکل وقت آ گیا اور تم نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو، روح تمہاری کھینچی جا رہی ہے اور اب تم معافی مانگو، اب یہ ایمان قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا، یہ تو موت کا معاملہ ہوا۔ دوسرا اور قیامت سے پہلے اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان کی ہیں، قیامت سے پہلے کی 10 نشانیاں تقریباً، جن میں سے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ ابھی سورج نکلتا ہے پورب سے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج گھومتا ہے اور گھومتے ہوئے اللہ کے عرش کے سامنے جب بالکل ٹھیک اس کے سامنے پہنچتا ہے تو سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اللہ اجازت دیتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر اپنا روٹیشن پورا کرتا ہے، ایسے ہی گھومتا ہے۔ یہ تو آج کی سائنس نے بیان کیا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، پہلے تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے اس کے بارے میں، تو آج لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ ایسے سورج ایسے گھومتا ہے، پھر اللہ کے عرش کے ٹھیک نیچے آ جاتا ہے، وہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب وہ وہاں پر سجدہ کرے گا اور اللہ کہے گا واپس جا، ارجع، واپس جا، پلٹ، پھر سورج پلٹ آئے گا۔ تو اب سورج جب وہاں سے سورج پلٹے گا تو سورج مغرب سے نکلے گا، طلوع ہوگا مغرب سے، پچھم سے سورج نکلے گا۔ جس دن سورج پچھم سے نکلے گا اس کے بعد سے کسی کی توبہ قابل قبول نہیں، کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ میرے عزیزوں، میں بہت درد سے آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہی توبہ کر لیں، تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، سارے مسالک کے جھگڑوں سے باہر آ جائیں، سب چھوڑ دیں، سارے ان طریقوں کو، سارے ازم کو، ساری تہذیبوں کو سب چھوڑ دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائیں اور یہ طے کر لیں اپنے آپ پر کہ جو ہمارے نبی نے کہا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے کہ کل کا سورج کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم،
نہ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ کل کا سورج ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں، ہو سکتا ہے رات ہی میں ہماری موت ہو جائے، ہماری آنکھ کھلے تو قبر کے اندر ہماری آنکھ کھلے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل رات، کل کا جو سورج نکلے وہ مغرب سے نکلے اور پوری دنیا میں ایک ہڑکم مچا ہوا ہو کہ صاحب یہ ہو کیا گیا کہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے۔ لوگ کہیں گے صاحب کلائمیٹ چینجنگ ہو رہی ہے، گلوبل چینجنگ ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، دنیا جہان کی باتیں ہوں گی، نہ معلوم کیا کیا باتیں ہوں گی۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی، لیکن مومنین تو جانتے ہیں کہ اب کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، اب ہماری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے ایمان سے پہلے فائدہ نہیں اٹھایا تھا تو اب فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب ہاں جو مومنین ہیں وہی اس راہ پر چلتے رہیں گے، بس اب نئے آنے والے کچھ نہیں، دروازہ بند ہو گیا۔ جو پہلے آ چکے ہیں، جو پہلے اس میں داخل ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے، ان کا ایمان بھی بڑھے گا، وہ اپنے نیک اعمال کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ وہ اب دروازہ بند، اب کوئی نیا آدمی نہیں آ سکتا، اب کوئی نیا مومن ہو کر آ جائے اس کے اندر داخل اب نہیں ہو سکتا۔ دجال کا آنا، دابۃ الارض کا آنا، دوپہر کے وقت میں ایک زمین سے ایک جانور نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ یہ جو دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ آگ کا نکلنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بعد میں پھر قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سور پھونک دیا جائے گا، دنیا سب ختم ہو جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، نظام شمسی سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سارے ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، واذا البحار سجرت، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کالعہن المنفوش۔ قیامت کا فرشتے بھی مر جائیں گے، سب، کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب ختم۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، سب پر موت طاری۔ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے آگے سرنگوں، سب محتاج ہیں۔ وہ زندگی دیتا ہے تو لوگ زندگی پاتے ہیں، ورنہ سب مردہ ہے۔ اللہ نے ظاہر کر دیا، فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر کر دیا، جبریل امین بھی پڑے ہوئے ہیں، میکائیل اور اسرافیل بھی پڑے ہوئے ہیں، ملک الموت بھی پڑے ہیں، حملۃ العرش جو اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے فرشتے کھڑے ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں زمین پہ، سب پڑے، سب بے روح، سب کی روحیں قبض کر دی گئی، سب ختم۔ روح نکالنے والا فرشتہ ملک الموت، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کون بچا؟ وہ کہے گا پروردگار اب تو میں ہی بچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم مر جاؤ، اور اس کے اللہ کے اتنا کہتے ہی وہ بھی مر جائے گا، اس کی روح کھنچ جائے گی۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر کوئی جواب دینے، اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف میری بادشاہت ہے، میں ہی اکیلا ہوں جو سب پر غالب ہوں۔ اللہ اکبر، اس اللہ کے لوگوں نے قدر ہی نہیں کی، اس اللہ کے لوگوں نے قدر ہی نہیں کی۔ وہ مہربان آقا، رحمان رحیم، ہم پر شفقتیں کرنے والا، ہم پر محبتیں کرنے والا، ہمارے ساتھ خیر و برکت کے معاملے کرنے والا، ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، کبھی اسے پکارے نہیں، کبھی اس کے سامنے روئے نہیں، کبھی اس کے سامنے گڑگڑائے نہیں، کبھی اس کے سامنے عاجزی کا اعتراف ہی نہیں کیا۔ ہم تو پیروں میں پڑے رہے، حضرت کے پیر دباتے رہے، حضرت حضرت کرتے رہے، پیروں کے خانقاہوں کے مزاروں کے چکر کاٹتے رہے، ہم سمجھتے رہے کہ بس یہیں سے جنت مل جائے گی۔ جنت کے لیے تو اللہ نے ایک راستہ اتار دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہہ دیا کہ یہی صراط مستقیم ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سارے لوگ جب مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ سور جب پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے لوگ مرے تھے سب زندہ ہو جائیں گے، سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ کیا ہوا، کس نے زندہ کر دیا ہمیں؟ پھر کہیں گے یہ وہی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان نے جو وعدہ کیا تھا، جو رسول سچے کہتے تھے۔ آج ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ سب بات سچی ہے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا آسمان سے، 8 قسم کے فرشتے اس کے عرش کو تھامے ہوئے نیچے لے کر آئیں گے۔ اللہ کا جب عرش آئے گا
یوم یکشف عن ساق، جس روز اللہ اپنی پنڈلیوں کو ظاہر کر دے گا، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، سب کے سب، کوئی بچے گا نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے اور نہیں کر پائیں گے، ان کی اجازت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی، وہ شرم کے مارے کھڑے ہوں گے ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کی پیٹھوں کو تختے کی طرح ہم کر دیں گے، یہ دنیا میں ہمارے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے تو آج ہمارے سامنے کیوں سجدہ کریں گے؟ اجازت نہیں۔ اس روز لوگ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، اپنا سر پیٹیں گے، اللہ کے سامنے چیخیں گے کہ پروردگار معاف کر دیجیے، ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، ہم خوب نیک کام کریں گے، بڑے نیک اچھے پرہیزگار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون سی دنیا، سب ختم ہو چکی، کہاں جانے کی بات کر رہے ہو، کون سی دنیا، وہ سب ختم ہو چکی۔ امتحان دیا گیا تھا تھوڑا سا وقت، وہ تم تو فیل ہو گئے اس میں، اب اس کا کوئی، جیسے رزلٹ والے دن جب بچوں کو امتحان سنایا جاتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے کوئی فیل ہوتا ہے، اب جو فیل ہو اگر وہ چیخے چلائے کہ نہیں ہم کو پاس کر دیا جائے، پاس کر دیا جائے، اب نہیں ہو سکتا۔ تمہیں جو کچھ کرنا تھا امتحان سے پہلے کرنا تھا، امتحان کی کاپی میں لکھنا تھا، نہ تم نے پہلے تیاری کی، نہ امتحان کی کاپی میں صحیح لکھا تم نے، اس وقت سب تمہارے خالی تماشے چلتے رہے، اب یہاں رونے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اے نبی، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت دنیا میں آپ چلاتے رہتے، کہتے رہتے ہیں ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے نام پر جان دے دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں، تمہارا اے نبی ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، تم کتنا چلاتے رہو، چیختے رہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو اپنے نبی سے بھاگ رہا ہو، دوسروں کو اپنا امام بنائے ہوئے ہو، الگ الگ مسلک بنائے ہوئے ہو، الگ الگ فرقے بنائے ہوئے ہو، دین کے نام پر وہ اتنے مسائل بنائے ہوئے ہو جس کا قرآن حدیث میں کہیں ثبوت تک نہیں، اور اس پر عمل کر رہا ہو، کون بنانے والا ہے، کس نے دین بنا کر دے دیا اس کو، اور وہ اسی پر خوش ہے، اسی پر مگن ہے۔ ایسے ایسے وظیفے جو ہمارے نبی نے نہیں بتائے ہیں، کسی پیر نے اس کو وظیفے بتا دیے، پوری پوری رات اتنی لمبی لمبی تسبیح لے کر وظیفے بیچارہ پڑھا ڈال رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے نازل ہی نہیں کی، جو اللہ نے اتاری ہے اس سے تو تم دور بھاگ رہے ہو، اور جو اللہ نے نہیں اتاری ہے اس کو تم کر رہے ہو، یہ کہاں قابل قبول ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ سورہ انعام یہاں سے ختم ہوتی ہے، اور اس پوری سورہ کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کی توحید کو اختیار کیا جائے، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، ہم سب کے سب اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، اپنی قبر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہم کو ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے، ہماری موت سے قریب کر رہا ہے۔ لہٰذا اسی زندگی کے اندر ہم جب تک یہ زندگی ہیں، جب تک یہ سانسیں ہیں ہمارے پاس، ہم اللہ سے توبہ کر لیں، نیک اعمال کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، نیکیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی دنیا کو سب کچھ نہ جانیں، اسی دنیا کے اوپر اپنی ساری محنت برباد نہ کریں، بلکہ آخرت کی تیاری کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔